افغانستان میں ایک صاحب ابھی حامد سپرنٹینڈنٹ جیل رہ کر گئے ہیں اور مجھے غالباً کہہ رہے تھے کہ وہ سائی بال میں تبدیل ہو گئے ہیں. چودھری نذیر اختر ایم ان کا نام ہے. وہ اس زمانے میں کراچی جیل میں سپرنٹینڈنٹ تھے اور جب میں نے جناب بھوک ہڑتال کی اور اس ختم نبوت کے سلسلے میں جب میرے لیے کوئی نہ مقدمے کا راستہ تھا، نہ عدالت کا راستہ تھا، نہ انصاف کا راستہ تھا، نہ فریاد کا راستہ تھا اور سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں نے کھڑے ہو کر عدالت میں کہا تھا کہ تم اپنے جبر پہ نازاں ہو، وقت سے پہلے ہمارے صبر کی افتاد ناگہاں سے بچو، اور بچا لیا تمہیں توپوں نے اور کفنگوں نے، مزہ تو جب ہے کہ مظلوم کی پگاہ سے بچو. تو اس زمانے میں جب میں نے بھوک ہڑتال کی تو یہ سپرنٹینڈنٹ مسٹر نذیر اختر وہاں پر تھے. 45 روز تک میں نے بھوک ہڑتال کی، حتیٰ کہ اس وقت اخباروں میں میری بھوک ہڑتال کی خبر نہیں آتی تھی. اور کراچی جو آج کل میں جاتا ہوں تو کراچی میرے آگے آج کل آنکھیں بچاتا ہے اور اس کے اخبار میری 4 کالمی صفحہ اول پر تصویریں چھاپتے ہیں اور جناب میرے لیے دیدہ دل فرش راہ کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے کراچی میں 5-6 تقریریں کی تو ایک میں نے ڈرگ روڈ کالونی میں تقریر کی تو وہ کہنے لگے آغا صاحب آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو میں نے کہا میں لاہور کا رہنے والا ہوں. انہوں نے کہا آپ پنجابی ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک پنجابی ہوں، ایسا ہی پنجابی ہوں جیسے جناب آپ کسی پنجابی شاعری کو دیکھیں اور وہ بولتی نظر آئے، میں اسی طرز کا پنجابی ہوں. اس نے کہا آغا صاحب ہم ویسے تو ہم سب بھائی بھائی ہیں لیکن آپ جیسی زبان بولتے ہیں ہمیں خیال آتا ہے کہ کاش آپ بھی کبھی علی گڑھ کے ہوتے، لکھنؤ کے ہوتے، دلی کے ہوتے. میں نے کہا لکھنؤ دلی علی گڑھ تو باقی رہ گئے جہاں رہنا تھا، لیکن یہ علاقہ اب بھی باقی ہے اور اس میں اب بھی اسلام کا نام گونجتا ہے اور آپ اور ہم سب اکٹھے ہیں. میں بات یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ خون جب میرے اندر جوش مارتا تھا اور میں نے 45 دن کی بھوک ہڑتال کی اور میری نبضیں ڈوبنے لگی اور یہ کراچی جو مجھے آج اتنا خراج ادا کرتی ہے، میری بیوی اور میری بچیاں، آپ حیران ہوں گے، میری بیوی اور میری بچیاں جن میں ایک گریجویٹ تھی اور ایک 2 گریجویشن کر رہی تھی اور وہ وہاں پر کٹے ہوئے پتنگ کی طرح پھرتی تھی اور یہ ایک بچہ میرے ساتھ یہاں پر آیا جو میرے دفتر کا مینیجر ہے، یہ بھی ان کے ساتھ پھرتا تھا. سوائے ان 4 کے کوئی نہیں کٹے ہوئے پتنگ کی طرح کراچی میں دوکوں کے دروازے پر دستک دیتے تھے لیکن کوئی آنچل ان کے آنسو پوچھنے والا نہیں تھا. اور کراچی جیسے جگمگاتے ہوئے روشنیوں کے شہر میں وہ اس طرح کٹے ہوئے پتنگ کی طرح پھرتی تھی جس طرح کسی مزار پر کوئی دیا روشن ہوا کرتا ہے اور اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس طرح پھرتی تھی. اور وہ زمانہ تھا اور اس زمانے میں جب میں نے 45 دن کی بھوک ہڑتال کی اور آخری دن اخبار نویسوں نے جرأت کر کے وہ بھوک ہڑتال چھاپ دی اور ڈاکٹروں کا یہ بیان اخباروں میں آ گیا کہ شورش کاشمیری کی نبضیں ڈوب رہی ہیں اور شورش کاشمیری چراغ سہرے یا جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا، اب مرا یا شام کو مرا اور اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی. تو یہ چودھری نذیر اختر میری 7 بیٹیوں کو لے کر اور میری ایک بیوی کو لے کر میرے سامنے آئے تھے اور ان کی قطار باندھ کر کھڑی کرتی تھی اور میری بیٹیوں کی پلکیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی نہیں بلکہ وہ چیخ رہی تھی اور چلا رہی تھی. تو چودھری نذیر اختر نے مجھ سے کہا کہ تم شورش میں تم کو دوستی اور بھائی چارے کے طور پر کہتا ہوں کہ تمہارا ظالموں سے واسطہ پڑ گیا ہے، تم یہ بھوک ہڑتال چھوڑ دو، یہ قوم تو تم کو زندہ باد کہہ کر بھول جائے گی، تمہارا نام لینے والا ان بچیوں کا کون بنے گا؟ تو مجھ کو یاد ہے میں نے ان کو کہا تھا، اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں، میں نے کہا تھا ان 7 بچیوں کا اور اس ایک بیوہ کا وہ محافظ ہوگا جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کے سوا ان کا کوئی محافظ نہیں ہوگا. میں جہاں جا رہا ہوں مجھ کو جانے دو. لیکن وہ بھی زمانہ آیا کہ پھر اسی رات مجھ کو تاروں کی بھرمار ہو گئی. نواب دادا نصر اللہ خان محمود علی کسونی اور یہ جتنے ہمارے چودھری محمد علی میاں ممتاز دولتانہ غرض کے کوئی 250-300 تار اور جس میں ہمارے یہ مفتی محمود بھی تھے اور جناب وہاں کے دین پور شریف کے مولانا عبدالحادی بھی تھے اور عبداللہ درخواستی بھی تھے. انہوں نے تارے دیے کہ ہم اسلام کے نام پر تم سے کہتے ہیں تمہاری زندگی کی ہم کو ضرورت ہے، تم بھوک ہڑتال چھوڑ دو. آج یہ گالی ہم کو دیتے ہیں، ہم کو اور نصر اللہ خان کو، لیکن ذرا سوچو انہوں نے اس زمانے میں ہمیں تار دیے اور نصر اللہ خان نصر اللہ خان نے حضرت پانوی سے نار رکھی ہے کہ دم کر کے پانی پلانے جائے گا. تو نصر اللہ خان نے اسی وقت میرے پاس میرے برادر اللہ میرے برادر نسبتی کو بھیجا کہ جا کر تم میری طرف سے کہو. لیکن میں اس وقت موت کا سفر باندھ چکا تھا اور جن کا حامی و خدا اور آپ جانتے ہیں کہ کشتیاں سب کے کنارے پہ پہنچ جاتی ہیں، نہ خدا جن کا نہ ہو ان کا خدا ہوتا ہے. چنانچہ وہ زمانہ آیا
کہ ایسا موقع تھا میں رات کو سو گیا. مجھے یہ بات آپ کو صرف بتانے کی ضرورت یہ نہیں کہ آپ کو مجھے زندہ باد کہیں. جب لوگ مجھے زندہ باد کہتے ہیں تو میں خوش نہیں ہوتا, مردہ باد کہتے ہیں تو میں رنجیدہ نہیں ہوتا. تو ان میں سے کون ہے جو زندہ باد کہنے کے بعد مجھ کو بچا سکتا ہے؟ جس دن میری تقدیر میں موت لکھی ہوئی ہے وہ تو ضرور آئے گی, اور جب تک مجھے زندہ رہنا ہے کوئی مجھ کو مٹا نہیں سکتا, خواہ کتنی کوئی مٹانے کی کوشش کر لے. وہی بقول داغ کے کہ قبل و علم حفاظ ہمارے نہ مال و زر, ہم سے خلاف ہو کے زمانہ کرے گا کیا. یہ کسی کے خلاف ہونے سے کوئی مر نہیں سکتا اور کسی کے زندہ باد کہنے سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور وہ بقول ہے اگر لوگوں کے آنسوؤں سے اور زندہ باد سے کوئی بچ سکتا تو وہی ایک شاعر نے جو لکھا تھا عمر بن عبدالعزیز کی موت پر کہ اگر کسی کو راست بازی کی وجہ سے موت نہ آتی اور فقر غیور کی وجہ سے موت نہ آتی تو وہ تو ہوتا. تو اس طرح کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. موت تو اس کو بظاہر کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں, موت تو یوں کہیے کہ بظاہر جان کنی کے مرحلے سے تو اس پیغمبر ذی شان کو بھی گزرنا پڑا جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا, سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو. موت تو ہر آدمی کو آتی ہے. چنانچہ جناب میں اس وقت جب سو گیا رات کو اور میرا 45واں دن تھا, نبضیں ڈوب رہی تھی, یوں ہی آنکھ لگی اور آنکھ لگتی تھی کھل جاتی تھی, آنکھ لگتی تھی کھل جاتی تھی. کچھ اس قسم کا انداز تھا کہ کس قدر تھی کشمکش میں جامعانے کوئے دوست. ایک طرف سے موت آئی, ایک طرف سے بوئے دوست. موت و حیات میں کشمکش کا پہلو تھا. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ اس رات مجھے کوئی خواب آیا, حالانکہ میں ذرا کچھ اور عقیدے کا آدمی ہوں, لیکن اس خواب میں نے دیکھا کہ 3 آدمی کھڑے ہیں. ایک سید عطا اللہ شاہ بخاری کھڑے ہیں, ایک پیر میر علی شاہ کھڑے ہیں اور ایک علامہ انور شاہ کھڑے ہیں. اور ان میں سے ایک آدمی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور اس نے کہا کہ شورش گھبرانا نہیں, آخری فتح تمہاری ہو. چنانچہ مجھ کو یاد ہے کہ اگلی صبح جب میرے پاس ساری گورنمنٹ مجھ کو منانے کے لیے آئی اور وہاں کا کمشنر بھی آیا اور DIG بھی آیا اور جرنیل جیل خانوں کا بھی آیا اور بڑے بڑے افسر آئے اور انہوں نے آ کر منتیں کی کہ بھوک ہڑتال چھوڑ دو. تو میں نے کہا نہیں, اب مسافر جا رہا ہے, وہاں جا رہا کہ کوثر پہ آ ملیں گے حریفان بادہ نوش. مسٹر اب ایک نعرہ مستانہ چاہیے, اب نعرہ مستانہ کا وقت ہے. ممکن ہے مجھ کو قیامت کے دن سرور کائنات اپنی رحمت للعالمین کے صدقے میں بخش دے, ممکن ہے علی مرتضیٰ کے صدقے میں بخش دے, اور ممکن ہے فاطمہ کے صدقے میں بخش دے, اور ممکن ہے حسنین کے صدقے